بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ نے جس کا دودھ نوش فرمایا وہ ابو لہب کی باندی سویبہ ہیں۔ ان کو بعض لوگ صوبیہ پڑھتے ہیں جو کہ اصل نام سویبہ ہے۔ یہ وہی لونڈی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے جا کر سب سے پہلے ابو لہب کو یہ بشارت دی، جس کی وجہ سے ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ یہ دوشنبے یعنی پیر کا دن تھا۔ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کے بارے جو حدیث پاک بیان ہوئی ہے وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں تک اس کی لونڈی سویبہ کا تعلق ہے، جس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے اسلام لانے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض محدثین انہیں صحابیات میں شمار کرتے ہیں اور روضۃ الاحباب میں ہے کہ انہوں نے یعنی سویبہ نے سید الشہداء حضرت عمر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رضائی بھائی کی نسبت بھی ثابت ہوتی ہے۔ الغرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دن اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا اور چند دن سویبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ اس کے بعد یہ خدمت ان کے سپرد ہوئی کہ جن غربت کے ماروں کو اس خدمت سے پہلے کوئی جانتا تک نہیں تھا، مگر قسمت ان پر کتنا مہربان ہوئی کہ وہ دن گزرے اور آج تک دنیا کے تاجدار اس گھر کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر و عزت سمجھتے ہیں۔ وہ گھرانہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمن ابن اسحاق علیہ الرحمن کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے گھر تشریف آوری کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، جب قبیلہ بنی سعد میں کسی سال مکے میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچی تو بنو سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف لپک پڑی۔ یہی معمول تھا۔ اب کی دفعہ مجھ سمیت کل 10 عورتیں تھیں جو بچے حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئیں۔ اس مرتبہ خاص بات یہ تھی کہ مکہ کے زیادہ تر معزز اور شریف گھرانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر عورت کی یہ کوشش تھی کہ جلدی مکہ پہنچ کر سب سے اونچے گھرانے کا بچہ حاصل کر لے۔ چنانچہ میں بھی روانہ تو ان کے ساتھ ہوئی، مگر دوران سفر ان سب سے پیچھے رہ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جس گدھے پر سوار تھی وہ مریل سا تھا۔ دوسرا میرے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا اور ایک شیرخوار بچہ بھی میرے ساتھ سوار تھا۔ چھوٹا شیرخوار بچہ عبداللہ بن حارث تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور حارث حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے۔ منقول ہے کہ حارث نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے نام سے متاثر ہو کر رکھا تھا، اور خوش قسمتی دیکھیں کہ یہی عبداللہ بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہونے کا شرف بھی پا گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ عورتیں سب معزز بچے لے چکی ہیں۔ یہ سن کر میں بہت رنجیدہ ہوئی اور پوچھا، آخر اب مکہ میں کوئی شیرخوار بچہ بھی ہے یا نہیں؟ وہ بولیں، بس ایک یتیم بچہ ہے، اگر تو چاہے تو اسے دودھ پلانے کے لیے لے لے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے سوچا جو بچہ پہلے ہی یتیم ہے اس کی ماں مجھے دے بھی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن چونکہ اس بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ بچا نہ تھا تو میں نے اس کو غنیمت جانتے ہوئے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی میں اس جگہ تھی جہاں باقی عورتوں نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تمام عورتیں سو گئیں، مگر میں ساری رات جاگتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اور میرے بیٹے عبداللہ بن حارث کے لیے کھانے کو کچھ نہ تھا
اور نہ ہی گدھے کے لیے چارہ تھا۔ عبداللہ ساری رات کھانے کے لیے روتا رہا مگر میرے دودھ کہاں اترتا کیونکہ میں تو خود شدید بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ خیر یہ رات کٹی تو میں وہی یتیم بچہ لینے نکل پڑی کہ خالی ہاتھ واپس لوٹنے سے بہتر ہے جو مل رہا ہے وہی لے لیا جائے، آخر کچھ تو اس کی ماں ضرور دے گی کہ جس سے ہم اپنی بھوک مٹا سکیں۔ اس سوچ میں گم میں ہو ان کے دروازے پر جا پہنچی۔ مجھے اندر آنے کی اجازت ملی تو سب سے پہلے میں بچے کی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بے شک بچہ یتیم تھا مگر ماں کا حشاش بشاش چہرہ کوئی اور ہی خبر دے رہا تھا۔ یقیناً وہ صابر و شاکر ماں تھی۔ وہ میرے ساتھ بڑے عمدہ انداز میں پیش آئیں اور مجھے جو اجرت دی وہ بھی میرے توقع سے بہت زیادہ تھی، اور یہ بھی حیران کن تھا اس کے میں نے دیکھا کہ وہ مہتاب نبوت ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے سانس لے رہے تھے۔ جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا اور مجھے حسن و جمال کا منبع نظر آیا تو ڈر گئی کہیں آپ جاگ نہ جائیں۔ میں کچھ اور قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول دیں۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نور کی شعاعیں بلند ہوئیں جو آسمان کی طرف اٹھیں، اور یہ منظر میں دیکھ رہی تھی۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب ہمک کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان مشکل ہے۔ یہ بچہ لینے کے بعد میرا حال یہ تھا کہ میں مایوس اور اداس ہونے کی بجائے ان سب عورتوں سے خود کو زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ بے شک وہ بڑے بڑے گھرانوں سے بڑی بڑی رقموں کے عوض بچے لے آئی تھیں مگر وہ سب بچے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے حسن کو پہچاننا تو دور، قریب بھی نہ تھے۔ ایک اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ دوسرے بچوں نے رو رو کر سارا قافلہ سر پر اٹھا رکھا تھا مگر یہ تھا کہ جب سے میری گود میں تھا تب سے ہی انتہائی خاموش مگر مسکراتا ہوا۔ اور ایک عجیب بات اور آپ نے بیان فرمائی کہ وہ میرا مریل سا گدھا جو آتے وقت بڑی سستی سے چل رہا تھا اب اتنی ہی تیزی دکھا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ عورتیں مجھ سے کہنے لگیں تیرا گدھا تو ہوا سے باتیں کر رہا ہے، آخر اب اس میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ اور میں تو خود اس کی اس قدر تیز رفتار پر سخت حیران تھی۔ خیر جب میں اپنے گھر پہنچی تو اپنے شوہر کو سارا قصہ سنایا تو اس نے غم کا اظہار کرنے کی بجائے خوشی کا اظہار کیا، اور جب حارث نے پہلی بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا ارے یہ تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے، تو یہ پری ذات کہاں سے لے آئی؟ یہ تو ان غلمانوں سے بھی یقیناً زیادہ خوبصورت ہے جن کا ذکر نصرانی کیا کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ اور ذرا بچے کی متانت اور سنجیدگی تو دیکھو، جب سے آیا ہے بس آنکھیں کھولے خاموشی سے آسمان کی طرف تکتے جا رہا ہے، مجھے تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے جب حارث کو اس کا نام اور اس کے خاندان سے متعلق بتایا تو وہ بولا وہ خاندان تو قریش میں سب سے زیادہ شریف اور معزز خاندان ہے، افسوس ہے کہ اس بچے کا باپ عبداللہ وطن سے دور عین جوانی میں فوت ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ بیٹا جس کی ولادت وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکا بڑا ہو کر بڑا ہی خوش نصیب اور صاحب اقبال ہوگا، جس کے آثار ابھی سے اس کے چہرے سے عیاں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جس روز سے یہ بچہ ہمارے گھر آیا ہے
اس دن سے میرے گھر کا کوئی بستر یا کپڑا اس کے بول برات سے خراب ہونا تو دور، ان کا کوئی نشان تک کپڑوں پر نہ آیا۔ وہ بکریاں جو پہلے کم دودھ دیتی تھیں، اچانک انہوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ جو کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ الغرض حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایسی لہریں بہریں ہو گئیں کہ دوسری عورتوں کو افسوس ہونے لگا کہ یہ بچہ ہم کیوں نہ لے کر آئیں۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رضاعت کے دوران اس قدر کرشمے رونما ہوئے کہ سب کو بیان کرنا محال ہے، مگر ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو ان کی رحمتوں اور برکتوں کو بیان کرتے رہیں اور درود اور سلام کے ذریعے ان کی بارگاہ میں حاضر رہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، معلوماتی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی سے ایک لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسلامی واقعات، اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔